بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ٹاپک ہے فاشیزم اور اس کا دوسرا نام نازیزم ہے۔ ورلڈ وار 1 کے بعد جو ہٹلر نے کہہ سکتے ہیں قہر مچایا تھا، اس کی موومنٹ کو کہتے ہیں فاشیزم۔ فاشیزم سے وہ موسٹلی کویسچن اس طرح سے پوچھتا ہے کہ کیا ہے فاشیزم اور اس کے کریکٹرسٹکس کیا ہیں، مطلب کہ فاشیزم کا کنسیپٹ کے طور پہ اس کو پوچھتا ہے۔ ہسٹری سے اس لیے ریلیٹڈ ہے کیونکہ یہی وہ ہٹلر کے جو آئیڈیالوجی تھی، ہٹلر کا جو کنسیپٹ تھا وہ یہی تھا کہ وہ اپنی ریس کو، اپنی کنٹری کو سپیریئر سمجھتا تھا سب سے۔ تو اس کے لیے جو کنسیپٹس ہیں، جو فاشیزم کا مطلب ہے کہ یہ جتنے بھی یورپ میں ورلڈ وار 1 کے بعد جتنی بھی موومنٹس پولیٹیکل اٹھی تھی ان سب کو کہتے ہیں فاشیزم۔ یہ اس کا کامن فیچر جو ہوتا ہے، ابھی بھی اٹھ سکتا ہے کسی کنٹری میں، اگر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہٹلر دوبارہ اٹھ رہا ہے جسے ہم کہتے ہیں، یہ ہے کہ اپنے ڈیموکریسی کے جو ہے نا وہ خلاف ہو جائیں، لوگ سوشلزم کے خلاف ہو جائیں، اس طرح کی موومنٹس نکالنا شروع کر دیں، تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ فاشیزم ہے، جو کہ ڈیموکریسی اور سوشلزم کے خلاف ہے۔ یہ زیادہ تر کنٹریز ہنگری، اٹلی، پولینڈ، جرمنی اور اسپین میں جو ہے یہ زیادہ پھیلی تھی، مگر سب سے زیادہ جو کانسیکوینسز ہوئے تھے سیریس وہ اٹلی اور جرمنی میں ہوئے تھے۔ اب یہ جو فاشیزم ہے یہ اٹالین ورڈ ہے، یہ تقریباً یوز ہوا تھا اٹلی میں، اور یہ مسولونی جو ایک لیڈر تھا اس نے یہ ورڈ یوز کیا تھا۔ اب اس کے کچھ ویل ڈیفائنڈ فیچر تھے جو اب اس نے یہ موومنٹ کی تھی۔ ڈاکٹر لارنس برٹ ہیں جو انہوں نے یہ فاشیزم کا جو ریجن تھا اس کو اچھی طرح سے ایگزامن کیا ہوا ہے، فرانکو انڈونیشیا وغیرہ میں جہاں جہاں پہ یہ جو ہے وہ فاشیزم کی موومنٹس ہوئی تھی انہوں نے یہ اچھی طرح سے ایگزامن کیا ہے۔ اس کے بعد یہ فاشیزم ہوتا کیا ہے، اس کی کریکٹرسٹکس کیا ہیں، مطلب کہ ڈاکٹر لارنس برٹ کے مطابق یہ فاشیزم کے کچھ کریکٹرسٹکس ہیں۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ پاورفل اینڈ کنٹینیوئنگ نیشنلزم، جو بھی ہے آپ کا کنٹری سب سے اوپر ہے، یہ فاشیزم جو ہوتا ہے یہ ان کا موٹو ہوتا ہے۔ وہ کنٹری کے موٹو، سلوگن، سمبل، سانگز ہر جگہ پہ آپ کو دکھ رہے ہوں گے، جگہ جگہ پہ پوسٹر لگے ہیں، مارکیٹس میں، بلڈنگز میں، جہاں پہ بھی ہے یہ پوسٹرز وغیرہ لگائے ہوتے ہیں ہم نے۔ اس کے بعد ڈسڈین فار دی ریکگنیشن آف، دوسرے نمبر پہ ڈسڈین فار دی ریکگنیشن آف ہیومن رائٹس، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اینیمیز کا خطرہ ہے سیکیورٹی کے لیے، کنٹری کے لیے، تو آپ ہیومن رائٹس کو وائیولیٹ کر سکتے ہیں، ہیومن رائٹس کو اگنور کر سکتے ہیں، یہ ان کو ٹارچر کر سکتے ہیں، ایکزیکیوٹ کر سکتے ہیں، اسیسینیٹ کر سکتے ہیں اپنے ملک کی سیکیورٹی بچانے کے لیے۔ مطلب یہ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو کنٹری ہے وہ سیف ہونا چاہیے، ہماری جو ریس ہے وہ سیف ہونی چاہیے، اٹ ڈزنٹ میٹر کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے، لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ آئیڈینٹیفیکیشن آف اینیمیز، یہ ہے کہ وہ اپنے جو سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ ہماری جو ہے وہ ریس، ہماری جو ذات ہے، ہماری جو ایک ایتھنک گروپ ہے، ہمارے جو جتنے بھی مطلب کہ کنٹری ہے، اس کے اگر وہ تھوڑا سا بھی خلاف ہے تو وہ ہمارا دشمن ہے۔ مطلب کہ ان کے لیے دشمن جو ہے اس کا کنسیپٹ یہ ہے کہ جو بھی ہمارے کنٹری، ریس یا ایتھنک کے خلاف بولے گا وہ ہمارا دشمن ہے۔ اس کے ساتھ یہ ہے کہ جو ایک اور اس کی جو کریکٹرسٹکس ہے وہ یہ ہے کہ ملٹری کی سپرمیسی ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ آپ تھوڑا سا پاکستان کو بھی دیکھیں، ہماری تو مجبوری ہے ملٹری کو زیادہ فنڈ کرنا کیونکہ سیکیورٹی کنسرن کنٹری ہیں۔ یہاں یہ ہے کہ فاشیزم کے اندر ملٹری کی سپرمیسی ہے، سب سے زیادہ فنڈ اس کو دینا، بے شک ہم بھوکے مر رہے ہوں، مگر یہ ہے کہ ملٹری جو ہے وہ ایک سپیریئر ہم ان کو سمجھتے ہیں، ان کو فنڈ زیادہ ملتا ہے، اور ڈومیسٹک ایجنڈا جو ہے اس کو ہم نگلیکٹ کر سکتے ہیں، جو ود ان دا کنٹری کچھ اور ایشوز ہیں اس کو ہم جو ہے وہ نگلیکٹ کر سکتے ہیں۔ تیسرا یہ ریمفرٹ سیکسزم، یہ ہے کہ وہ میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ عورتیں ویک ہوتی ہیں، بچے ویک ہوتے ہیں، بوڑھے ویک ہوتے ہیں، ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے، ڈائیورس دینا، ابارشن دینا، ہومو سیکسولیٹی، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سپریس کر دی جاتی ہیں۔ اب یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو میل ہیں وہ الٹیمیٹ گارڈینس ہیں ہمارے جو کنٹری کے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ میڈیا جو ہوتا ہے وہ بہت کنٹرولڈ ہوتا ہے، یہ اس کو آپ ڈکٹیٹرشپ میں بھی لے سکتے ہیں کہ میڈیا جو ہے وہ سارے کے سارے گورنمنٹ کے انڈر ہوتا ہے، کوئی مطلب کہ ان کے اوپر اگر کوئی بندہ تھوڑا سا بھی جرنلزم جو ہے، جرنلسٹ کو تھوڑا سا بولے گا اسی وقت اس کو سینسر کر دیا جائے گا۔ وار کے ٹائم میں تو فلی میڈیا کنٹرولڈ ہوتا ہے، یہ ایک اس کی کریکٹرسٹکس ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ نیشنل سیکیورٹی جو ہے یہ سب سے ٹاپ پہ ہوتی ہے، فیئر جو ہے وہ لوگوں کو
ایک موٹیویشن کے طور پہ لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے، ڈر کہ ہمیں وہاں سے خطرہ ہے، وہاں سے خطرہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ریلیجن کامن ہوتا ہے نا کنٹری کے اندر، جس کی میجارٹی ہوتی ہے، یہ اس کے تھرو پالیٹکس کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو جو ہے وہ مین میں لے آتے ہیں کہ جناب ریلیجیس ٹرمینالوجیز کو یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ لوگوں کو جو ہے وہ اکسایا جائے۔ ریلیجن کے نام پہ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اگر ہم اپنی مثال لیتے ہیں تو ہم اگر کوئی اسلام کے بارے میں بات کرے گا تو ہم سب جو ہے وہ اپنے فرقہ کو بھول جاتے ہیں، اپنا سب کچھ بھول کے جا کے میدان میں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں جی اسلام کے بارے میں آپ نہیں بول سکتے۔ اس طرح جو ہے دوسرا کارپوریٹ پاور جو ہے اس کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے، کارپوریٹ مین انڈسٹریل پاور، بزنس وغیرہ، وہ اس لیے کہ دیکھیں یہی لوگ پیسے والے ہوتے ہیں جو گورنمنٹ کو اسپانسر کرتے ہیں، تو گورنمنٹس لیڈرز کا دل ہوتا ہے کہ ان کو جو ہے وہ تھوڑا بہت پروٹیکٹ کیا جائے، ان کے رائٹس وغیرہ پروٹیکٹ کیے جائیں۔ اس کو آپ ابھی پریزنٹ ایرا میں بھی کچھ کنٹریز میں آپ کمپیئر کر سکتے ہیں جہاں پہ ان چیزوں کو وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ریلیجن کو بھی لوگ یوز کرتے ہیں، کارپوریٹ پاورز کو بھی یوز کرتے ہیں لوگ۔ اس کے ساتھ لیبر جو ہے دیکھیں یہاں پہ یہ ہے کہ ریولیوشن ایکسیپٹ نہیں کر سکتے لوگوں کی، کوئی بھی کسی قسم کی جو لیبر موومنٹ ہے، لیبر یونین ہے، ان سب کو جو ہے وہ سویئرلی یا تو ایلیمینیٹ کر دیتے ہیں یا بہت زیادہ سپریس کر دیتے ہیں تاکہ بغاوت نہ ہو۔ اب یہ ہے کہ کوئی بھی انٹلیکچوئل ٹیچرز آرٹس وغیرہ اس کے اوپر بڑی سختی سے پابندی ہوتی ہے، ایون کہ پروفیسرز وغیرہ کو اریسٹ کر سکتے ہیں، ان کو سینسر کر سکتے ہیں۔ ہائر ایجوکیشن سے لوگوں کو مطلب کہ لوگوں کو اویئر نہیں کیا جاتا، اس میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ پولیس جو ہے اس کو الٹیمیٹ پاور دے دی جاتی ہے، پولیس جو ہے وہ ہیومن رائٹس کو بھی وائلیٹ کر دیتی ہے۔ اب یہ ہے کہ سول لبرٹیز کو وائلیٹ کر دیتی ہے، اور ان کے پاس ایک ڈیفینڈنگ آپشن یہ ہوتا ہے کہ پیٹریاٹزم کی ملک کو اس وقت ضرورت ہے سیکیور کرنے کی، اس لیے وہ پولیس جو ہے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ڈنڈا پیر جو چل رہا ہوتا ہے اس وقت وہ پولیس کا چل رہا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کرپشن بے حد بڑھ جاتی ہے۔ دیکھیں یہ ایک گروپ چلا رہا ہوتا ہے ملک کو، فاشزم، جو لوگ ایک ہی ایتھنک قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہی ریس کے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جو ہٹلر تھا وہ اس کی جو بھی کاسٹ تھی، شاید آرائیں کہتے ہیں لوگ، کہ وہ اس کی کاسٹ ہے، وہ اس نے جتنے بھی اپنے جو سیٹس ہیں، جو منسٹریز ہیں، وہ سارے اپنے اپنے لوگوں کو دی ہوئی ہیں۔ اس طرح کرپشن بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، نیچرل ریسورسز جو ہیں وہ irrelevant طریقے میں یوز ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ الیکشن فراڈولنٹ ہوتے ہیں۔ الیکشن فراڈولنس میں یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ کینڈیڈیٹس کو اساسینیٹ تک کر دیتے ہیں، پولیٹیکل ڈسٹرکٹ باؤنڈریز کو کنٹرول کر لیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ الیکشن میں وہ ہر طرح کا ایسا کام کرتے ہیں کہ جو مطلب اپوزیشن میں زیادہ اسٹرانگ ہے اس کو ڈیوائڈ کر دیا پورشن کو، اس کو کسی ایسے پورشن کے ساتھ ایڈ کر دیا جہاں پہ رولنگ گورنمنٹ جو ہے وہ اسٹرانگ ہے، تو اس لیے اس کے ووٹس نلیفائی ہو جائیں گے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے پاس سارا اختیار ہوتا ہے، وہ جس طرح سے جوڈیشری کو یوز کر سکتے ہیں، مینیپولیٹ کر سکتے ہیں، الیکشن کو کنٹرول کر سکتے ہیں، فیک ووٹنگ، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں ہو سکتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں جب گورنمنٹ کرنے والے لوگ ہی بیٹھے ہیں، مین سارے الیکشن ان کے انڈر ہیں، جوڈیشری ان کے کنٹرول میں ہے، تو وہ یہ ساری باتیں جو ہیں وہ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہوگا وہ ہے لیگ آف نیشن۔ لیگ آف نیشنز کیوں بنی تھی، لیگ آف نیشنز کی فیلیئرز کیا تھی، کریکٹرسٹکس کیا تھے، اور لیگ آف نیشنز جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن میں کیوں کنورٹ کریں گی۔ تھینک یو ویری مچ۔